گھر میں میرے شوہر کی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ میرے جیٹھ کا ہی حکم چلتا تھا کیونکہ وہ اچھا خاصا کماتا تھا اور گھر کا خرچ وہی اٹھاتا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی گھر پر راج کر رہے تھے اور یہ دیکھ دیکھ کر میرا خون جلتا تھا۔ اور پھر آخر کار میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ ایک دن آدھی رات کو میں اپنے جیٹھ کے کمرے میں داخل ہوئی اور طلحہ، میرا دل کر رہا ہے کہ اماں ابا کو گھر دعوت پر بلائیں۔ رات کو میں نے اپنے منہ پر سے میک اپ صاف کرتے ہوئے نرمی سے اپنے شوہر کو کہا تو وہ بڑے مصروف انداز میں بولا، ٹھیک ہے بھائی سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ کیا مطلب بھائی سے پوچھ کر بتاتا ہوں؟ وہ میرے ماں باپ اور تمہارے ساس سسر ہیں، تو اس میں بھائی کا کیا عمل دخل؟ ایک لمحے کے لیے طلحہ نے فون سے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر نرمی سے بولا، سو جاؤ، صبح میں پوچھ کر بتا دوں گا۔ وہ پہلا واقعہ تھا جو مجھے اپنے سسرال سے الجھن محسوس ہوئی تھی۔ میرا نام عائشہ ہے اور میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج اپنی زندگی کا جو واقعہ میں آپ سب کو سنانے جا رہی ہوں، یہ میری وہ غلطی ہے جو میں آپ سب کو منع کرنا چاہتی کہ زندگی میں ایسا کبھی نہ کریں۔ شروع کے دنوں میں گھر کے ماحول کو ماپنا کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک نئی نویلی دلہن کو صرف تیار ہو کر بیٹھنے کا بولا جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے چلے گئے مجھے احساس ہونے لگا کہ اس گھر میں تو میری تو کیا، میرے شوہر کی بھی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ کہ میرے ساس سسر کا بھی کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ گھر پر جو بھی حکم چلتا یا جس کسی کی بھی بات مانی جاتی وہ میرے جیٹھ اور جٹھانی تھے۔ گھر کے بڑے سے لے کر بچے تک ہر بات میں ان سے ہی مشورہ لیتے۔ مہینہ بھر تو میں اندر ہی اندر کہلاتی رہی کہ آخر کیوں نہیں میرے شوہر کو اہمیت دی جاتی، جبکہ وہ بھی کماتا ہے۔ میں نے ایک روز تھک ہار کر اپنے شوہر سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ نرمی سے بولا، دیکھو عائشہ، بھیا بڑے ہیں گھر کے اور ویسے بھی پورے گھر کا خرچ وہ چلاتے ہیں۔ اگر میں کماتا ہوں تو وہ بہت کم ہے، یہاں تک کہ ہم دونوں کا بھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں کوئی ایسی ویسی بات کر کے اپنے شوہر کے دل سے اترنا نہیں چاہتی تھی۔ دن گزرتے گئے، میں نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں بے بس رہی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود میں خود کو سمجھا نہیں سکی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے اندر کی آگ میں سلگتی رہی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے گھر میں سب سے بڑی اور لاڈلی تھی۔ اماں ابا ہمیشہ میری پسند کو اہمیت دیتے تھے، حتیٰ کہ ابا گھر کا خرچ بھی مجھے دیتے تھے، کیونکہ ہمارے گھر میں بڑی بیٹی کو ہی سارا خرچہ کرنے کے لیے پیسے تھمائے جاتے تھے۔ تو جب سسرال میں آئی تو یہاں کا رہن سہن مکمل مختلف تھا۔ اتنا تو برداشت کر لیا میں نے، مگر جب ایک دم سے میرے وجود کی اہمیت ختم ہو گئی تو زندگی دن بدن مشکل ہونے لگی۔ میری جٹھانی بہت اچھی تھی، اس نے میرے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی، مگر میں اپنے آپ میں ہی مگن رہتی، جتنا ہوتا اسے نظر انداز کرتی۔ بالآخر اس نے بھی مجھ سے زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرنا چھوڑ دی۔ اب میں بھی گھر پر بور ہونے لگی تو میں نے ایک سکول میں نوکری شروع کر دی۔ جب تک وہاں رہتی پرسکون رہتی، لیکن کیسے ہی گھر میں داخل ہوتی عجیب سی مایوسی میرے پورے بدن پر چھا جاتی۔ سکول میں بھی ہر بچے کی فیورٹ ٹیچر تھی اور باقی سٹاف میں بھی میرے گن گائے جاتے تھے، لیکن گھر آتے پھر وہی میں بیک پر چلی جاتی۔ ایک روز مجھے اپنے سکول کے ٹرپ کے ساتھ جانا تھا۔ میں نے باخوشی اپنے شوہر کو بتایا تو وہ بڑی سنجیدگی سے بولا، بھیا سے پوچھ لو اگر وہ اجازت دیتے۔ تھک ہار کر اپنے شوہر سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ نرمی سے بولا، دیکھو عائشہ، بھیا بڑے ہیں گھر کے اور ویسے بھی پورے گھر کا خرچ وہ چلاتے ہیں۔ اگر میں کماتا ہوں تو وہ بہت کم ہے، یہاں تک کہ ہم دونوں کا بھی گزارا مشکل ہے، تو چلی جاؤ۔ یہ بات سن کر میری ساری خوشی ایک دم سے ختم ہو گئی۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں پوچھا، کیا میری شادی بھیا سے ہوئی ہے؟ یہ بات سن کر طلحہ نے بڑے آرام سے مجھے دیکھا اور بولا، شادی بے شک نہیں ہوئی ہے ان سے تمہاری، مگر وہ گھر کے بڑے ہیں اور تم اتنی دیر کے باوجود یہ بات نہیں سمجھے کہ کوئی بھی فیصلہ ان سے پوچھے بغیر نہیں کیا جاتا۔
خیر پریشان نہیں ہو، کل میں ان سے پوچھ لوں گا، پھر فائنل کرنا اپنے اسکول میں۔ طلحہ بولتا جا رہا تھا لیکن میری سٹی گم ہو چکی تھی۔ اس وقت مجھے اپنی وقت ایک ٹکے کی بھی محسوس ہوئی نہیں۔ چلو گھر کے معاملات میں جیٹھ کے عمل دخل کو سمجھا جا سکتا تھا، لیکن یہ میرا ذاتی معاملہ تھا جس میں صرف میرے شوہر کو فیصلے کا اختیار تھا۔ مگر اس نے کیسے جیٹھ کو شامل کر لیا؟ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ میں پوری رات جاگتی رہی، ایک پل کے لیے نہیں سو کر دیکھا۔ اور یہی وہ رات تھی جس نے آگے کے آنے والے دنوں میں سب کی زندگیوں میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا۔ صبح اسکول جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن بچوں کا آخری پیپر تھا تو میرا جانا ضروری تھا۔ میں اسکول میں بھی خاموش رہی، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ چھٹی ہو گئی تو سب ٹیچرز اپنے گھروں کو چلی گئی، مگر میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھی رہی، کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اس گھر میں جانے کا جہاں ہر لمحہ میرا دل گھٹتا تھا۔ اور تبھی اسکول کی آیا میرے پاس آئی۔ وہ تقریباً صاف صفائی کر چکی تھی۔ اس نے نرمی سے میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھا اور بولی، کیا بات ہے؟ پریشان لگ رہی ہو؟ آج بہت زیادہ۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بیٹی یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، تم پریشان لگ رہی ہو، بتاؤ کیا بات ہے؟ گھر بھی نہیں جا رہی ہو؟ جبکہ ایسا تو تبھی ہوتا ہے جب بندہ شدید اکتایا ہوا ہو گھر سے۔ ان کی بات سن کر میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں نے آج تک ان کے حالات کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ اپنے میکے والوں کو بھی ہمیشہ اوکے کی رپورٹ دیتی تھی۔ اگر کبھی کوئی چھوٹی موٹی بات کر دیتی تو اماں مجھے سمجھانے لگتی کہ اچھی بجلی کوٹھی ہے، گھر ہے، من چاہا کھاتی پہنتی ہو، تو تمہارے جیٹھ کی ہی بدولت ہے یہ سب، بس شکر کیا کرو۔ اس کے بعد سے میں نے اماں کو کوئی بات بتانے سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ جب آیا نے پوچھا تو میں نے اسے ہر بات بتا دی، اور وہ بھی بڑے تحمل سے میری ساری بات سننے کے بعد بولی، اس کا ایک ہی حل ہے، لیکن مجھے لگتا ہے تم اس حل پر عمل کرو گی۔ میں نے جھٹ سے آیا کہ ہاتھ پکڑ لی اور کہا، نہیں، آپ مجھے بتائیں حل پلیز، میں عمل ضرور کروں گی، بس اب تھک چکی ہوں۔ جب تک اس گھر سے باہر ہوتی ہوں مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بھی زندہ ہوں، میری بھی اہمیت ہے، لیکن جیسے اس گھر میں داخل ہو جاتی ہوں تو ساری اہمیت اور خوشی کافور ہو جاتی ہیں۔ میں مزید اس آگ میں نہیں جی سکتی جو ہر لمحہ مجھے اندر سے جلاتی ہیں۔ آیا نے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا، پھر یہ سوچ لو یہ حل کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، شیطانی بھی، کیا عمل کر سکو گی؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سا انداز تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے آیا کو دیکھ کے رہ گئی، لیکن میں نے زیادہ نہیں سوچا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے ہر طرح کا حل منظور ہے، لیکن اب اپنی ذات کی مزید نفی برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے شوہر کو تو ویسے ہی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد آیا نے مجھے جو حل بتایا، چند لمحے تو میں حیران رہ گئی، پھر اسے ہضم کرنے کے بعد میں نے آہستگی سے پوچھا، کیا واقعی میرے مسئلے ختم ہو جائیں گے؟ آیا مسکرا کر بولی، ہاں ضرور ختم ہو جائیں گے، مگر آزمائش شرط ہے۔ لیکن میرا بچہ ہونے والا ہے، کیا اس پر تو اس چیز کا اثر نہیں پڑے گا؟ آیا نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، نہیں، میں گارنٹی دیتی ہوں، دیکھنا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بچہ ہونے تک اس گھر پر تمہارا اختیار ہوگا، بس تمہاری رضامندی چاہیے۔ تم مان جاؤ تو کچھ بھی ممکن ہے۔ ابھی ہم دونوں یہ بات ہی کر رہی تھی جب شکیل مجھے لینے آ گیا، کیونکہ آج کافی دیر سے میں گھر نہیں پہنچی تھی تو تبھی وہ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی چادر لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، سوچ کر بتاؤں گی۔ آیا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور میں تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی آئی۔ شکیل نے دیر کی وجہ پوچھی تو میں نے بس میٹنگ کا بہانہ بنا دیا، لیکن گھر جا کر بھی سارا وقت میرے دماغ پر آیا کی باتیں چھائی رہیں۔ اس پورے مسئلے کا صرف ایک حل تھا، چھوٹا سا، جس کے بعد میری زندگی بالکل ویسی ہو جانی تھی جو میں ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ میں نے کھانا بھی صحیح طریقے سے نہیں کھایا۔ شام کو مجھے ڈاکٹر کے پاس میری جٹھانی لے کر گئی تو ڈاکٹر نے سیکیورٹی کی تاریخ بھی دے دی کہ ٹھیک 2 ماہ بعد آپ نے آنا ہے میرے پاس۔ اس بات نے میرے اندر کی کشمکش کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ 2 ماہ؟ ٹھیک 2 ماہ۔ جب میرا بچہ اس گھر میں ہوگا تو اس کے وجود سے کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوگا، کیونکہ اس گھر میں تو اپنے تو میرے جیٹھ کے بچوں کی تھی۔ جیسے میں یہاں آتے ہی پیچھے چلی گئی، میرے شوہر کا کسی معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں، ویسے ہی میرا بچہ بھی خلونوں کی ماندہ زندگی جیے گا، کبھی اسے بھی اہمیت نہیں ملے گی۔ نہیں،
میں حد سے ہرگز نہیں ہونے دوں گی. پہلے یہ فیصلہ میں نے اپنے لیے کرنا تھا، لیکن اب اپنی اولاد کے لیے کروں گی. یہ وہ آخری بات ہے جو رات کو سونے سے پہلے میرے دماغ میں چل رہی تھی. صبح جب اٹھی تو کافی فریش تھی. یوں لگتا تھا میرے جسم پر پڑا ہوا منو بوجھ ایک جھٹکے میں سرک گیا ہو. چونکہ بچوں کے پیپر ہو چکے تھے تو ایک دن کی چھٹی سٹاف کو بھی تھی. اس کے بعد سے ہمیں اسکول جا کر رزلٹ بنانا تھا. مگر میں اسکول جانے کے بہانے آیا کے گھر چلی آئی اور اسے جا کر اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، جسے سن کر وہ مسکراتے ہوئے بولی، مجھے یقین تھا تو میری بات ضرور مانو گی. پھر اس نے مجھ سے میرے جیٹ کے متعلق چند بنیادی معلومات پوچھیں اور پھر میں گھر واپس آ گئی. میرا دل بہت تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں خود کو تسلی دیتی رہی کہ صرف 2 ماہ کی بات ہے، اس کے بعد یہ سب کچھ خود ہی ختم ہو جائے گا. اب میں نے گھر میں یوں جلنا کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ جٹھانی کے ساتھ بھی میرے مراسم کافی اچھے ہو گئے تھے. آیا کہ گھر جانے کے ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ پہلا واقعہ ہوا. میرے جیٹ گھر آئے تو کافی پریشان تھے. سب نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کسی کو نہیں بتایا. اگلے روز میں نے کچن میں کام کرتے ہوئے جیٹھانی سے پوچھا تو وہ نرمی سے بولی، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس کاروبار میں تھوڑا گھاٹا ہوا ہے. اب دیکھو منافع بھی تو ہوتا رہتا ہے، تو یہ زندگی کے معاملات ہیں، ان میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں. آج گھاٹا ہوا ہے، کل کو پھر سے منافع ہو جائے گا. مجھے اپنی جیٹھانی کا صبر دیکھ کر رشک ہونے لگا. زندگی پھر سے اپنی پرانی ڈگر پر آ گئی. لیکن دوسرے ہفتے اسکول میں آیا نے مجھے ایک تعویذ دیا اور بولی، اسے اپنے جیٹ کے تکیے میں رکھ دینا، بس اس کے بعد صرف 1 مہینے میں تمہارا کام ہو جائے گا. میں نے وہ تعویذ لے تو لیا، لیکن دل بھی گھبرا رہا تھا کیونکہ میں نے کالے جادو کا سہارا لیا تھا. مگر چونکہ اب 1 مرتبہ اس راہ پر قدم رکھ چکی تھی تو واپسی ممکن نہیں تھی. رات کو جب سب باہر صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو میں نے چپکے سے جیٹ کے تکیے میں وہ تعویذ چھپا دیا. پھر جلدی سے تسلی کی کہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، تو واپس سے ان سب کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی. پھر تو جیسے یہ معمول ہی بن گیا. ہر گزرتے دن کے ساتھ کبھی جیٹ کے ساتھ کچھ برا ہونے لگتا تو کبھی جٹھانی کے ساتھ. حتیٰ کہ گھر میں جو پہلے والی پیسے کی ریل پیل تھی وہ بھی اچانک سے ختم ہو گئی. اب اکثر اوقات میری ساس میرے شوہر سے پیسے مانگ رہی ہوتی تھی، کیونکہ میرے جیٹ کو کاروبار میں 3 سے 4 مرتبہ گھاٹا ہو چکا تھا. وہ جب اس گھاٹے کو پورا کرنے کے لیے نئی ڈیل کرتے تو پھر سے نیا گھاٹا ہو جاتا. جب یوں آہستہ آہستہ ہم دونوں میاں بیوی کی جانب گھر والوں نے توجہ کی تو میں تو بہت خوش ہوئی، جبکہ میرا شوہر پریشان رہنے لگے کہ پہلے یہ سب بھیا مینج کرتے تھے، لیکن اب جب مجھ سے سب کی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں اور بھیا کو کوئی اہمیت نہیں مل رہی تو مجھے دکھ ہو رہا ہے. جس پر میں اپنے شوہر کو سمجھاتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اندر ہی اندر خوشی بھی ہوتی تھی. یوں کرتے کرتے 1 ماہ میں میری جیٹ کی حیثیت بالکل ختم ہو کر رہ گئی. وہ ہلکا ہلکا بیمار بھی رہنے لگے. اب پورے گھر کا خرچ ہم دونوں میاں بیوی کی تنخواہ پر ہی تھا، جس میں سے بامشکل ہمارا خرچہ بھی پورا نہیں ہو پا رہا تھا. حالات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، یہاں تک کہ گوشت بھی 2-3 ہفتوں سے نہیں بنا تھا جو ہر روز ہمارے گھر پکتا تھا. میں نے آیا کا شکریہ ادا کیا، ساتھ ہی اسے اپنے شوہر کے کاروبار میں ترقی کے لیے کوئی عمل کرنے کو کہا تو اس نے مجھ سے ₹1,00,000 مانگا. میں نے حیرانی سے پوچھا، ₹1,00,000 کس بات کا؟ تو وہ مسکرا کر بولی، بی بی صرف پہلا کام ہی مفت ہوتا ہے، اگر اور عمل کرانا ہے تو پیسے لگیں گے. میں خاموش ہو گئی. پہلے سوچا اپنا زیور بیچ کر اس کے پیسے پورے کر دوں، لیکن میری ایک ساتھ ٹیچر نے یوں ہی ایک روز اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ اس آیا نے اسے کالے علم کے لیے مجبور کر دیا. اس کا پہلا کام تو مفت میں کر دیا، جب دوسرا کام کروانے کی باری آئی تو پیسے مانگے. وہ پیسے دے کر دوسرے کام کو درست کروایا تو تیسرا بگڑ گیا. اس طرح کرتے کرتے ان کے حالات بہت خراب ہو گئے. یہ جان بوجھ کر لوگوں کو ایسے پھنساتی ہے، تم اس سے بچ کر رہنا. بہت مشکل سے جان چھڑائی ہے اس سے میں نے. تب مجھے سمجھ آئی کہ اب شوہر کے کاروبار کے لیے پیسے مانگے ہیں، کل کو کوئی اور مصیبت مجھ پر ڈال دے گی، پھر اس کے مانگے گی. میں ان دنوں بہت پریشان رہنے لگی، لیکن میں نے تہیہ کر لیا کہ اس عورت کو پیسے تو نہیں دوں گی. ساتھ مجھے پچھتاوا بھی ہونے لگا کہ اچھا بھلا گھر کا نظام چل رہا تھا جو میں نے صرف اپنے حسد کی بدولت خراب کر دیا.
پریشان رہنے کی وجہ سے میری دردیں بھی جلدی لگیں تو ڈاکٹر نے آپریشن کرنے کا بولا، جس کا اس نے 1,00,000 روپے مانگا۔ اب اتنے پیسے تو میرے پاس یا میرے شوہر کے پاس نہیں تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنا زیور بیچنے کا کہا، لیکن اس سے پہلے ہی ڈاکٹر مجھے آپریشن کے لیے لے گئے۔ جب ہوش میں آئی تو طلحہ نے مجھے بتایا کہ میری جٹھانی نے پہلے ہی میرے آپریشن کے لیے اپنا زیور بیچ دیا ہے، جو اس نے اپنے شوہر کے کاروبار کے لیے بھی نہیں بیچا تھا۔ یہ سن کر مجھے شرمندگی ہونے لگی اور خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ ساتھ ہی ہمارے حالات مزید بگڑنے لگے تو جب میں گھر آئی، اسی ساتھ ٹیچر کو میں نے اپنا مسئلہ بتایا تو وہ افسوس سے بولی، ہم کتنی مجبور ہوتی ہیں لڑکیاں، کتنی بری طرح سے پھنستی ہیں۔ خیر، اس نے مجھے ایک بابے کا بتایا کہ یہ اس علم کا توڑ کر دے گا۔ میں نے بھی اسے کروایا تھا، بس 2 سے 3 لاکھ روپے لگیں گے، پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں مان گئی اور اس ٹیچر کے ساتھ جا کر اپنا زیور بیچ کر میں نے اس کالے علم کا توڑ کروایا، جس کے ہفتے بعد ہی ہمارے حالات بہتر ہونے لگے تھے، کیونکہ میری جیٹ کی ایک ڈیل کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے یہ بات اپنے گھر والوں سے چھپا لی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اس سارے عمل سے یہ ضرور ہو گیا تھا کہ میرا حسد ختم ہو گیا تھا۔ میری جٹھانی کی قربانی مجھے یاد رہ گئی تھی، اور جو نظام جیسے چل رہا تھا اسے ویسے ہی چلنے دینا چاہیے۔ اس میں اپنی جانب سے کوئی رد و بدل کرنے لگو تو وہ کیسے گلے پڑ جاتا ہے، اس بات کا ادراک بھی ہو گیا تھا۔ ہاں، لیکن اس سب میں ایک کام اچھا بھی ہوا تھا کہ ہمیشہ فرنٹ پر رہنے سے کسی قسم کے نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں، اور اپنے پیسے دیتے ہوئے اپنا دل کتنی مرتبہ مارنا پڑتا ہے، اس کا بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ لیکن اب میرے گھر والے اس مشکل دور کے بعد سے ہم دونوں کو بھی اہمیت دینے لگے تھے۔